عزیز طلباء و طالبات، ہم نے پچھلے لیکچر میں تعارفی گفتگو کی تھی کہ بی اے سال اول میں آپ کی آمد اور آپ کے استقبالیہ کلمات کے بعد انشاءاللہ اب ہم اپنے نصاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ دراصل آپ جونیئر کالج سے اب سینئر کالج کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، یعنی اب تک کا جو نصاب آپ کے زیر مطالعہ رہا اردو زبان و ادب کے حوالے سے، تو یوں سمجھیے کہ وہ نصاب صرف آپ کا ذہنی نشو و نما، فکری نشو و نما، لسانی نشو و نما اور ادبی نشو و نما کے اعتبار سے ایک تعارفی نصاب تھا۔ لیکن اب جو نصاب کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہوگی یا جو نصاب آپ کے زیر بحث اور زیر مطالعہ رہے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے اب تک اردو زبان و ادب کے حوالے سے جو کچھ مطالعہ کیا یا جو کچھ آپ کے نصابی سرگرمیوں میں شامل رہا، وہ صرف نصاب کے حوالے سے ایک ابتدا تھی۔ اب آپ اردو زبان و ادب میں زبان و ادب کے حوالے سے جتنی ساری فنی، اسلوبیاتی، نصابی اور کیا کہیں گے اصنافی اور ادبی و غیر ادبی، شعری اور نثری، ان تمام گفتگو کو یہاں پر آپ سال اول، سال دوم، سال سوم میں مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک کا آپ کا جو نصاب تھا وہ صرف تعارف تھا۔ اب اس کی تفصیل، اس کی تفصیلی تشخص اور اس کی تفصیلات کی طرف آپ کو مطالعہ کرنا ہے تاکہ آپ کما حقہ طور پر اردو زبان اور اردو ادب سے اور اردو تہذیب سے مکمل طور پر واقف ہو جائیں۔ اس لیے سال اول میں پھر سے آپ کا ایک مرتبہ استقبال کرتا ہوں شعبہ اردو کی جانب سے، اور آئیے ہم بی اے سال اول میں آپ کو کن کن عناوین کے تحت کن کن مضامین کو پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے اور کس طریقے سے آپ کا تدریسی اسباق آگے بڑھیں گے، اس کی طرف گفتگو کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے یقیناً اب تک اردو کی اصناف نثر اور اصناف شعری کو پڑھا ہے اور کچھ حد تک آپ کو اس بات کی ثبوت بھی ہوگی کہ اصناف نثری کسے کہتے ہیں یا اصناف شعری کسے کہتے ہیں، نثر کی کون کون سی قسمیں ہیں، یا پھر اس کا تفصیلی آپ کو اندازہ نہ بھی ہو یا تفصیلی مطالعہ نہ بھی ہو تو کم از کم آپ کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ افسانہ ہوتا ہے، ڈرامہ ہوتا ہے، انشائیہ ہوتا ہے، خاکہ ہوتا ہے، یہ اصناف یہ نثری اصناف ہیں۔ اور ویسے ہی شعری اصناف کے حوالے سے یقیناً آپ کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ غزل، نظم، مرثیہ، مثنوی، یہ ساری چیزیں شعری اصناف کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ اور آپ نے، کیونکہ ہم بھی انہی مرحلوں سے گزرے، ہم کو معلوم ہے کہ ہم نے جونیئر کالج میں آنے تک ہم نے یہ معلوم کیا تھا کہ افسانہ کسے کہتے ہیں، ناول کسے کہتے ہیں، ڈرامہ کسے کہتے ہیں، خاکہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریفیں ہم نے زبانی رٹ لی تھی۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ غزل کسے کہتے ہیں، نظم کسے کہتے ہیں اور مرثیہ کسے کہتے ہیں، مثنوی، یہ ہم نے 10ویں 12ویں 11ویں 12ویں کے اندر اس کو ہم نے پڑھا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوا چلوں کہ مختصراً آپ کو اصناف نثر اور اصناف شعری کی تعریف معلوم ہے اور اصناف نثر اور اصناف شعری کے جتنی صنفیں ہیں، جتنی اصناف ہیں، ان کے تعلق سے آپ کو مختصر تعارف یقیناً ہے۔ اب جب آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے بی اے میں آپشنل اردو کے ساتھ آئے ہیں تو اب آپ کو اردو زبان کی تعریف، اردو ادب کی تعریف، اردو گرامر، اردو کی شعری اصناف، اردو کی نثری اصناف، شعری اصناف کی ساری اصناف کی قسمیں، نثری اصناف کی ساری اصناف کی قسمیں اور قسموں کا تفصیلی مطالعہ اور اس کے اثرات زبان پر، ادب پر کیا ہے، اس کی طرف ہم کو چلنا ہے۔ تو آپ کو جو چیزیں یہاں پر مطالعے میں ہے بی اے فرسٹ ایئر میں سال اول میں،
बी ए साल अव्वल में जो चीजें फर्स्ट सेमेस्टर्स में आपको पढ़ना है, तो मैं आपको बताऊं, बी ए साल अव्वल एसएल जो कि सेकेंड लैंग्वेज है, इसमें जो आपको पढ़ना है, इसमें अफसाना, इंशाइया, काका और तर्जुमा निगारी। ऑप्शनल फर्स्ट जो पेपर है, इसके अंदर है गजल, इल्म बयान और तख्ती। ऑप्शनल सेकेंड में जो है नज़म जदीद, ऑप्शनल सेकेंड जो है इसमें जो पढ़ना है आपको नज़म जदीद, और ऑप्शनल सेकेंड का इलेक्टिव पेपर है मुताल्ला खुसूसी मुताल्ला नज़ीर गिबर आबादी। अब फर्स्ट सेमेस्टर में जो सेकेंड लैंग्वेज इन तलबा का है वो लोग पढ़ेंगे, जिनको जिन असनाफ के ताल्लुक से गुफ्तगू करना है, जो निसाबी सरगर्मियों का हिस्सा है, इसमें अफसाना, इंशाइया, काका और तर्जुमा निकाली है। और ऑप्शनल फर्स्ट जो कि इंशाल्लाह मैं खुद जिसको पढ़ाऊंगा, गजल, इल्म बयान और तख्ती है ऑप्शनल सेकंड में, और ऑप्शनल सेकंड में नज़म जदीद और खुसूसी मुताला जो कि इलेक्टिव है, या तो नज़म जदीद पढ़े या तो फिर खुसूसी मुताला नज़ीर अकबर आबादी पढ़े। हमने अपनी सरगर्मियों के अंदर, हमारी सारी सरगर्मियों में नज़म जदीद रखा है, एक एसएल, दूसरा ऑप्शनल फर्स्ट और ऑप्शनल सेकंड में नज़म जदीद। इसलिए अब ये जो सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर ये जो असनाफ का मुताला है, इसका एक मकसद है कि एसएल के तालिब इल्म और ऑप्शनल के तालिब इल्म, क्योंकि एसएल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में होता है, थर्ड ईयर में एसएल नहीं होता, और ऑप्शनल के जो तालिब इल्म है जिनको मुकम्मल तौर पर उर्दू की लिसानियात, उर्दू की अदबियात, उर्दू का ग्रामर, इन सारी चीज़ों को कमा हक़्क़हू तौर पर मुताला करना है। निसाबी सरगर्मियों में 3 साल में मुख्तलिफ निसाबी सरगर्मियों के हवाले से इस पर हमको गुफ्तगू करना है। इसलिए हमको ये निसाब का हमारे जो इंतखाब होता है, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाया जाए, सेकेंड ईयर में क्या पढ़ाया जाए, थर्ड ईयर में क्या है, इसका एक मकसद है, और इसका एक हासिल, और इससे क्या हासिल किया जाएगा, इसको पेश नजर रखकर सिलेबस बनाया जाता है। तो इसका मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद तो ये है कि तालिब इल्म जो अब तक जूनियर कॉलेज तक जो जुबान व अदब को पढ़ रहे थे, उसका तफसीली मुताला अब ऑप्शनल के जरिए से, अख्तियारी मजमून के जरिए से तालिब इल्म को हो जाए। दूसरा मकसद, बुनियादी मकसद ये है कि तालिब इल्म को उर्दू ज़बान और अदब से मुकम्मल तौर पर वाक़ियत हासिल हो। तीसरा मकसद ये है कि तालिब इल्म असनाफ़ नसर व असनाफ़ शेरी, उर्दू अदब की असनाफ का से मुकम्मल तौर पर वाक़ियत हासिल कर ले। और मकसद ये है कि तालिब इल्म ज़ुबान दानी के हुनर को समझे। जब एक तालिब इल्म अपनी मादरी ज़ुबान उर्दू कहता है तो उर्दू के वो फ़नी लवाज़िमात और उर्दू की वो बाहमी गुफ्तगू जो हम लोग करते हैं, उसकी खामियाँ हमसे दूर हो और हम एक मुकम्मल तौर पर एक अच्छी ज़बान बोलने वाले बने। और मकसद ये है कि उर्दू की कानगी और सरकारी ज़ुबानों के अंदर जो उर्दू का रिवाज है उसको हम किस तरीके से तरक्की दे सकें, ये मकसद है। अब इसका हासिल क्या है? कहा कि जब हम ये असनाद पढ़ेंगे तो हमको उर्दू ज़ुबान पर उबूर हासिल होगा, असनाफ़े उर्दू अदब से वाक़ियत हासिल होगी,
اردو تہذیب اور ہندوستانی معاشرے سے واقفیت حاصل ہوگی۔ ہم جب اس کا سارے کا مطالعہ کریں گے، ان اصناف کا مطالعہ کریں گے، تو ہم کو ان اصناف کے حوالے سے اور شامل نصاب سرگرمیوں کے حوالے سے زبان، ادب، تہذیب اور ہمارے معاشرے کا مطالعہ مکمل طور پر حاصل ہوگا۔ یہ رہا معاشرتی اعتبار سے، اور اس اعتبار سے اور اب اگر ہم سرکاری اعتبار سے اس کی طرف پیش نظر رکھیں تو یہ جو نصاب ہے ایم پی ایس سی یو پی ایس سی کے پیش نظر بنا ہے۔ آپ ایم پی ایس سی یو پی ایس سی فیس کرنے جائیں گے تو وہاں پر اس کا مطالعہ آپ کو مکمل طور پر حاصل ہو جائے گا۔ آپ ایک اردو زبان کو لے کے اختیاری مضمون لیتے ہوئے، اردو زبان کے اختیاری مضمون لیتے ہوئے آپ جب ڈگری کمپلیٹ کریں گے تو آپ تدریسی شعبوں کے اندر بحیثیت ٹیچر اور ایک گریجویٹ کی حیثیت سے اپنا مقام اور مرتبے کو مختلف شعبہ جات میں پیش کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو صرف نوکری کا حاصل ہونا میسر ہو سکتی ہے۔ تو آئیے اب ہم بی اے جو شامل نصاب پرچے کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے وہ پرچے کی طرف آتے ہیں۔ آپشنل فرسٹ، غزل اور علم بیان اور تختی۔ ہم کو جو پرچہ آپشنل فرسٹ پڑھنا ہے اس کے 3 جز ہیں۔ پہلا ہے غزل، نمبر 1۔ نمبر 2 ہے علم بیان، نمبر 3 ہے تختی۔ آپشنل پیپر فرسٹ کے اختیاری مضمون کے جو نکات موضوع بحث رہیں گے، ہمارے مطالعے میں رہیں گے، وہ غزل ہے، علم بیان ہے اور تختی ہے۔ غزل میں کئی شعراء کرام کی غزلیں ہم کو دی گئی ہیں جن کو ہم کو پڑھنا ہے، اور غزل کے مکمل مطالعہ کرنا ہے۔ غزل کی تعریف، غزل کا مفہوم، غزل کا آغاز و ارتقاء، غزل کے فنی لوازمات اور غزل کا فن، غزل کا اسلوب، یہ ساری چیزوں کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ غزل کا آغاز و ارتقاء بھی۔ اور آگے جو شامل نصاب غزل کے شعراء کرام ہیں ان سے مکمل واقفیت حاصل کرنا ہے۔ جیسے غالب ہے تو ہم کو غالب کا مکمل تعارف حاصل کرنا ہے، غالب کی غزل کا مطالعہ کرنا ہے، غالب کی ہم کو غزل فنی خصوصیات کا مطالعہ کرنا ہے، اور غالب کے فن پر سیر حاصل بحث کرنا ہے۔ غالب میں نے تمثیلاً یہاں بیان کیا ہوں، ایسے کئی شعراء ہیں جن کو ہم کو نصاب میں دیا ہے۔ غالب ہیں، اقبال ہیں، آتش ہیں، میر ہیں، ان سارے شعراء کا ہم کو مکمل تعارف، ان کے فن سے واقفیت اور ان کی غزلوں کا شامل نصاب غزلوں کا مطالعہ اس نصاب میں کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو غزل کے مطالعے، غزل میں علم بیان، جو کہ علم بیان کی تعریف، علم بیان کسے کہتے ہیں، علم بیان میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، جیسے تشبیہ، استعارہ، مستعارہ، یہ ساری چیزوں کو ہم کو یہاں پر پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے غزل سے ہی وابستہ تختی کہتے ہیں، تختی کی تعریف، تختی کسے کہتے ہیں، تختی کیسی کی جاتی ہے، غزل کے اشعار کو تختی میں کس طریقے سے منتقل کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اوزان پر بحث ہوتی ہے، یہ سارے نکات ہم کو اس میں پڑھنا ہے، جس سے ہم ایک مکمل طور پر ایک غزل کا شعر کیا ہوتا ہے، غزل لکھی کیسی جاتی ہے، غزل کے گرامر کیا ہوتا ہے، غزل کا فن کیا ہوتا ہے، اور غزل کے موضوعات کیا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اس پرچے کے اندر یہاں پر پڑھیں گے۔ مثال شعراء غزل کے حوالے سے پڑھیں گے، غزل کے گرامر کو، غزل کے فن کو پڑھیں گے، اور غزل کی تختی کو بھی یہاں مطالعہ کریں گے۔ اس لیے انشاءاللہ کل سے ہم غزل کی تعریف، مفہوم پر بات کریں گے۔